اس لیے آیا ہوں کیونکہ آرچ بشپ بینی ٹریوس کی طرف اور کارڈنل جوزف بوتھ کی طرف سے، ہمارے پورے مسیحی برادری کی طرف سے اور خاص طور پر ہمارے کاہن برادری کی طرف سے ہم اس واقعے کو پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم سب جتنے بھی مذاہب ہیں سب خدا کو مانتے ہیں، اور جو ہماری مقدس کتاب ہے ہمارا ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے، ہمیں دیا گیا ہے، چاہے بائبل مقدس ہو، چاہے قرآن مقدس ہو، چاہے بھگوان گیتا ہو، چاہے کوئی کسی اور مذہب کے سکھوں کی جو مذہب ہے ان کا جو مقدس کتاب، پارسیوں کی مقدس کتاب، ہر ایک کا مقدس کتاب جو ہے خدا کی آواز ہے۔ اور اگر جس شخص نے چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، اگر ہم کسی شخص کے کسی مذہب کے مقدس کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں تو اس کے مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی جو مقدس کتاب ہے ہم اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بائبل میں پایا جاتا ہے، خدا کا کلام بھگوان گیتا میں پایا جاتا ہے، خدا کا کلام قرآن مقدس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو کرسچن کمیونٹی ہے کراچی کا اور پورے پاکستان کا، ہم اس کو پرزور مذمت کرتے ہیں اس بات کا۔ ہمارے پوپ فرانسس جو ہے اس بات کو بہت واضح کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اگر ہم اس دنیا میں بسنا ہے تو ہم نے ایک جماعت ہو کر ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہوئے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ٹوٹلی ڈس رسپیکٹ آف اندر ریلیجن ہے۔ اور آج میں ہمارے گورنر کی طرف سے اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے جو لیٹر بھیجا، جو پریس ریلیز بھیجا وہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے آرچ بشپ بینی ٹریوس بھی آج اپنا وہ پریس ریلیز شائع کیا، میں پریس میں شیئر کروں گا آج۔ تو یہ اس میں بھی اس نے یہی باتیں لکھا ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، نہ اس کو کنڈول کرتے ہیں۔ تو جہاں ایک ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سب ایک بنے، اور یہاں وہ اس اکیاسی کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر ہمارے آرچ بشپ بینی ٹریوس کی طرف سے، ہمارے کارڈنل جوزف بوتھ کی طرف سے، پاکستان کے تمام بشپس کی طرف سے، کاہن برادری کی طرف سے اور تمام مسیحیوں کی طرف سے ہم اس واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ اپنا نام دوبارہ بتائیے۔ فادر ماریو روڈرکس۔ یہ ہمارے السلام علیکم، میرا نام چیئرمین ہوں۔ میں شدید الفاظ مذمت کرتا ہوں جو اسٹیڈیم میں گزشتہ جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی، میں ہماری سکھ برادری کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ شولڈر اپنی گروہی حرکت سے باہر ہے، کیونکہ جہاں ظلم اور کئی مذہب میں آج اٹھائی جاتی ہے تو سکھ برادری سب سے پہلے وہاں پر پہنچتی ہے، اور میں سویڈن کو یہ کہا کہ وہ اپنی گروہی حرکت سے باہر ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ سکھ برادری اپنے میدان عمل میں آ جائے۔ اور ہمارے گرو کا بھی فرمان ہے، بودھے سب سے پہلے انسان ہے، اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور سے سب جگ ہو گیا، کون پلے کون بنے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی نور کی مخلوق ہے، سب سے پہلے انسان ہے اور ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، تو پھر اس طرح کیوں کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ بہت بہت شکریہ۔ جی نمسکار، السلام علیکم۔ گوسوامی وجے کمار کے مہاراج، آل مہاراج کاؤنسل پاکستان، آل پاکستان مہاراج کاؤنسل کا چیئرمین ہوں، ویلے لال مندر کا مہاراج ہوں۔ ہمارے پورے مہاراج کاؤنسل کی طرف سے، آل پاکستان مہاراج کاؤنسل کی طرف سے اس واقعے کی کل زور مذمت کی گئی ہے اور ہم دوبارہ سے مذمت کر رہے ہیں۔
بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں اور ہم ہر احتجاج میں شامل رہے ہیں، کیونکہ اس رب کا، اس پرمیشور کا، یعنی کہ جس کے نام سے مطلب یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کے نام پہ مطلب ان کے ساتھ بیورنتی کا، تو وہ اپنی ہی بیورنتی کر رہے ہیں اصل دیکھا جائے تو۔ یہاں پہ میں گورنر صاحب سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم مظاہرے کر کے بھی تھک گئے ہیں، وہ اپنی حرکتوں سے بات نہیں ہے، تو تھوڑا سا اسٹیپ آپ آگے بڑھائیں۔ آگے بڑھانے کا مطلب یہ کہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں، آج اچھا ہمیں ایک دوبارہ سے منچ ملا ہے، اسٹیج ملا ہے کہ ان تمام ممالک کو یہ ایک دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب کوئی ممالک، ابھی بھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ کئی ممالک ہمیں کہہ رہے کہ آپ اپنے ملک سے دہشت گردی ختم کریں، اور یہاں پر سویڈن کی پارلیمنٹ نے کہا کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ان کا ذاتی عمل ہے۔ ارے بھائی، آپ کے ملک میں اگر یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ذاتی عمل ہے، تو پھر آپ کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو دہشت گردی ہے۔ اس دہشت گردی کو آپ ایک ذاتی عمل کر رہے ہیں۔ اگر اس کے والدین کو کوئی گالی دے دے یا کسی کو گالی دے دے تو اس پہ آپ بگڑ جاتے ہیں، تو یہ کئی گنا، کئی لاکھوں گنا اونچی بات ہے۔ تو یہ تو ایک ہرٹ کرتا ہے۔ پرمیشور رب ایک ہی ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اور میں اور اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہم بین المذاہب کے ہر پروگرام میں جاتے ہیں تو ہمیں جس پروگرام میں بھی کونسل جنرل وغیرہ میں جائے تو وہاں پہلے سے یہ ایک شرط رکھنی چاہیے کہ آپ کے ملک میں اگر اس قسم کے کوئی واقعات ہوں گے تو ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ امن میں اور فور میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم ممالک کے کوئی بھی ڈے آتے ہیں تو ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہمارا احتجاج ہونا چاہیے، اور باقاعدہ میں معافی کی بات نہیں کروں گا، میں باقاعدہ کہوں گا کہ ایک OIC ہو یا ہمارے گورنر صاحب کی طرف سے ہماری طرف سے کمپلین ثابت کی جائے، اس کے خلاف کمپلین، کیونکہ یہ دنیا کا واتاورن ایک اس کا امن و امان خراب کرنے کے متعلق ہے، جس کے اوپر کئی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہے، اور اس کا جو ذمہ دار ہے یہ ایک شیطان شخص پہ جاتا ہے۔ اور میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کسی کے ذاتی عمل سے اس کے مذہبی جو دیگر ہوتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر مذہب کے لوگ یہاں موجود ہیں، ہمارے آل پاکستان مہاراج کی کونسل کی طرف سے بھی ہر بلوچستان سے مہاراج پنڈت مہیش شرما صاحب آئے ہوئے، یہاں بھی ہمارے تمام لوگ موجود ہیں۔ اور پاکستان میں ہم کیسے رہتے، گورنر صاحب نے کہا تھا، تو ملک ہمارا ہے، کوئی آ کے دیکھے ہم کیسے رہتے ہیں۔ بہت ہی بہترین طریقے سے، ایسی بات نہیں، شکایت تو ہوتی ہے اور ہم انہیں سے حل کراتے ہیں، اور ایسی بات نہیں اس قسم کے کوئی واقعات، بھگوان کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑے پرسکون انداز سے ہم اپنی مذہبی رسومات وغیرہ نبھاتے ہیں، ملک ہمارا ہے، ہر چیز ہماری ہے۔ باقی اس کی میں دوبارہ سے پرزور مذمت کرتا ہوں، میں گورنر صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس سے پروگراموں میں جانے سے پہلے ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ انہیں ایک احساس ہو کہ آپ یہ بالکل غلط کریں، اور یہ ایک دہشت گردی کے زمرے میں ہے، وہ دہشت گرد شیطان ہے، تو اس کو اس کی سزا بالکل ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی، میرا نام سلیم مائیکل ایڈوکیٹ ہے، میں کیتھولک آرکڈائسس کا لیگل ایڈوائزر ہوں۔ مسیح تعلیم اور اس آدمی کا فیل، جو شخص مسیح تعلیم رکھتا ہے وہ میرا خیال ہے کسی کو دکھ اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اسی محبت کو، اسی اخوت اور بھائی چارے کو آگے لے کے جاتے ہوئے فضیلت مآب بشپ پوپ فرانسس نے، کارڈنل جوزف ووڈس نے، بشپ رینی نے انٹرفیتھ پر پوری ایشیا میں، پوری دنیا میں محبت، بھائی چارے کو، اخوت کو، برادرانہ محبت کو فضیلت دینے کی کوشش کی، جس سے سلامتی اور امن فروغ پا رہا تھا۔ سویڈن کا رہنے والا شخص، یہ اس کی سازش ہے دنیا کے امن کو خراب کرنے کی، اور اس کی سازش ہے دو بڑے مذاہب کو آپس میں ٹکرانے کی۔ تو لہٰذا پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسیح اس افسوسناک اور اس افسوسناک حرکت پر پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور سویڈن کی گورنمنٹ سے یہ احتجاج کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ایسی تعلیم اور تربیت دے کہ وہ دوسروں کے مذاہب کو، دوسروں کی آسمانی کتابوں کو تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں میجورٹی ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے،
اور وہ چاروں کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، بائبل پر، توریت پر، انجیل پر، زبور پر اور قرآن پاک پر۔ تو ہمیشہ پاکستان میں رہنے والوں نے اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک روشن مثال ہے کہ ان چاروں کتابوں پہ ایمان رکھنے والے لوگوں نے کبھی بھی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کی جس سے دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ لہٰذا یہ جو تکلیف ہے یہ دنیا کے امن کو تباہ کرے گی، دنیا کے امن کو اور اس کی سلامتی کو برباد کرے گی۔ ہم سویڈن گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے ایک ایک فرد سے اس افسوسناک واقعے کی معافی مانگے، اور جو شخص اس میں ملوث ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اسے کیفر کردار تک اور اس کو سزا دی جائے، اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک سبق ہوگا تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کا عمل نہ کرے جس سے باقی محبت، دنیا کے امن اور دنیا کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان تمام ہی بین المذاہب کے لوگوں کو بٹھا کر بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے سویڈن گورنمنٹ کو اور باقی بھی لوگوں کو جو اس قسم کی گھناؤنی حرکتوں کی سازشوں میں شریک ہوتے ہیں۔ گو کہ اس قسم کی جو سازش یا گھناؤنی حرکتیں ہیں اس سے مذہب اسلام کا تو بال بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ پوری تاریخ گواہ ہے اسلام کی کہ جب جب ایسے وار یا حرکتیں کی گئیں تو اس کو منہ کی ہی کھانی پڑی ہے اور اسلام اور ہمارا مذہب اور مضبوط ہوا ہے۔ لیکن آج کا یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام ہی بین المذاہب کے لوگوں نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے۔ ہم سب ایک پیج پر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں فوری طور پہ فی الفور معافی سے شروع کر کے اس شخص کو عبرتناک سزا دینی چاہیے، یا پھر وہ ہمارے حوالے کریں تو پھر ہم اس کے اوپر کیس چلائیں۔ آپ میں سے کسی نے اگر کوئی سوال کرنا۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایسی بحث آپس میں ہوئی ہے، لیکن جو بائی کاٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں یہاں پر ہیں۔ اگر ہم کسی صرف ایک چیز کا بائی کاٹ کریں، کوئی بھی ایک چیز، تاکہ سمبل کے طور پر ہمیں یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے عوام اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور پھر ان کے ساتھ جو دیگر مذاہب کے یہاں رہنے والے ہیں انہیں کس تکلیف کا سامنا ہے۔ صفات کی سطح پر آپ نے خط بھی لکھا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ آئندہ کا کوئی پروگرام ہو تو انہیں یہ جواب دیا جائے کہ جب تک وہ والا واقعہ جو ہمارے دلوں کو بھی دکھاتا ہے اور ہمارے روح کو بھی تڑپاتا ہے اس معاملے کی وہ مذمت کریں یا اس کا کفارہ ادا کریں۔ کوئی ایک چیز کا بائیکاٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ کوئی میسج چاہیے کہ ہم باخبر کیے اور ہم کچھ کر بھی سکیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے پہلا کام تو یہ خط لکھ کر کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان سے ضرور بات کر رہی ہے اور OIC کا ہنگامی اجلاس بھی اس وقت جاری ہے۔ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جواب کیا آتا ہے۔ اگر تو جواب شرمندگی، معافی اور اس شخص کو قرار واقعی سزا کا آتا ہے تو پھر ہم اس بات کو ان کی طرف سے قبول کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی جواب نہیں آتا تو بائیکاٹ تو پھر چھوٹی چیز ہے۔ کم از کم کوئی کچھ کرے یا نہ کرے، اس گورنر ہاؤس سے، اس گورنر کی طرف سے جو اعلانات ہوں گے وہ پھر آپ کے سامنے بلا کر آپ میڈیا کو بتا کر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ بہت۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ ہیں، بہت اچھا میسج گیا ہے اسے۔ اس کی ضرورت صرف ایک واقعے پہ نہیں ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومتوں کو اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو یکجا کرنا چاہیے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک تو اپنی پوری مذہبی آزادی ہے، لیکن ہمارے یہاں مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس ملک میں بھی ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کسی مندر کو جلانے کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی کسی گرجا گھر کو جلانے کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہاں پر، ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقل بنیادوں پہ ایسی کوئی چیز ہو تمام لوگ مل کے اس کو کنڈیم کر سکیں۔ دیکھیں عزیز بھائی، اگر کبھی ایسا واقعہ ہمارے صوبے میں یا ہمارے ملک میں ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس کی
مذمت کرتی ہے، فوری بیان آتا ہے، فوری طور پر ہمارے لوگ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور پورے ملک میں اس کی مذمت کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ سویڈن گورنمنٹ نے ابھی تک اس کی نہ مذمت کی ہے نہ اس پہ معافی مانگی ہے، کیونکہ یہ واقعہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی دل کی آزاری ہوئی ہے. ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام ہی لوگ اس وقت نالہ ہیں، ناراض ہیں، اداس ہیں. تو اگر تو وہاں جیسے آپ نے بات کی کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کئی دفعہ سازش کے تحت ہوتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اور اس میں لوگوں کو قرار واقعی سزا بھی دلانے کی کوشش کی ہے فوری طور پہ. لیکن ایسا کچھ سویڈن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے. اس لیے آج اس پریس کانفرنس کو بھی بلایا گیا اور اس آواز کو مزید مؤثر اور اٹھایا جائے گا. بس آخری سوال لے لیں. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ایسا اگر نہیں ہوتا ہے تو فوری طور پہ آج تو ہم نے بین المذاہب کے مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا تھا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو تمام علماء کرام، تمام مسلک اور مسالک سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی کانفرنس بلا کر اپنے لائے عمل کا آئندہ کا اعلان کریں گے. اور جیسے کہ ہمارے چانڈیو بھائی نے کہا کہ پھر کچھ کر بھی دکھانا ہے، صرف زبانی کلامی اور پریس کانفرنس نہیں ہوگی. آپ سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو اس پہ کھڑا بھی رہتا ہوں، اس بات کے لیے آخری حد تک جاتا ہوں. یہ بھی ایک نئی شروعات اور نئی جو 75 سالہ مجھے کئی کاموں میں ہمارے چانڈیو بھائی کہتے ہیں جب میری ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو 75 سال میں کبھی نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی وہ رد عمل اس گورنر ہاؤس سے دیں گے جو 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. شکریہ.